بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس الى آخر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے متعلق ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں جس میں حضرت عباس کا ذکر ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا گیا تھا اور 70 کافروں کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کفار کے ساتھ کیوں تھے؟ ان کی قیادت میں کیوں تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کفار مجھ سے زبردستی مجھ کو شریک کیے ہوئے تھے، شامل کیے ہوئے تھے، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ بہرحال بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، مشرف اسلام ہوئے۔ باہر غزوہ بدر میں وہ قید ہو کر آئے تھے۔ غزوہ بدر میں ابو الیسر کعب ابن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قید کیا تھا۔ اور قید کرنے کے بعد ان کی بیڑیاں جب ان کے پیروں میں ڈالی تو بہت سختی سے اسے کس دیا، جس کی وجہ سے حضرت عباس اس کسنے کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کو سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب یہ بات صحابہ کرام کے مابین پہنچی کہ رسول کریم کو نیند نہیں آئی ہے تو صحابہ کرام نے ان کے بندھن کو، ان کی بیڑی کو تھوڑا کھول دیا، بندھن کھول دیے، بیڑی ہٹا دی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کی مکمل رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم حضرت عباس کو بغیر فدیہ لیے ہی چھوڑ دیں، ان سے فدیہ ترک کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، فدیہ ہرگز نہیں چھوڑو گے، ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے۔ بلکہ حضرت عباس چونکہ اپنے گھر سے صاحب حیثیت تھے، پیسے والے تھے،
اس لیے ان سے فدیہ کئی گنا زیادہ لیا گیا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف شفقت اور دوسری طرف غیر جانبدارانہ کردار۔ حضرت عباس کرا رہے تھے تو شفقت یہ کہ رسول کریم کو رات بھر نیند نہیں آئی، اور صحابہ کرام نے مکمل رضا طلب کرنے کے لیے مطالبہ کیا، اجازت طلب کیا، رسول اللہ ہم ان کے فدیہ کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ رسول کریم کا غیر جانبدارانہ کردار یہ رہا، سرکار نے فرمایا ان سے ایک نہیں چھوڑنا ہے۔ کائنات کو درس ہے کہ اپنا ہو یا غیر، جانبدارانہ رویے سے نظام برباد ہوتا ہے، غیر جانبدارانہ رویہ اپنانا چاہیے جس سے نظام درست رہے۔ اسی حدیث کو چونکہ اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اسی کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا، جس کا میں نے خلاصہ ذکر کر دیا ہے اور اس کا پس منظر بھی ذکر کر دیا ہے۔ حدثنی ابراہیم بن المنذر، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا محمد بن فلیح، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فلیح نے، عن موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، قال انہوں نے، قال ابن شہاب، حضرت ابن شہاب زہری نے کہا حدثنا انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کی انس ابن مالک نے، ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک چند انصار کے مردوں نے، رجالا من الانصار، انصاری چند مردوں نے، استأذن استیزان باب استفعال سے اس کا معنی ہوتا ہے اذن طلب کرنا، اجازت طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال کی خاصیت ہے طلب ماخذ، اس میں طلب پائی جاتی ہے، اجازت کی طلب۔ استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے اجازت طلب کی، فقالو، تو انہوں نے عرض کی، اذن لنا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس کی فدیہ کو چھوڑ دیں، فداءہ ان کے فدیہ کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر انصاری مردوں نے، صحابہ نے حضرت عباس کو ابن اختنا کیوں کہا؟ تو ایک خاص وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رشتے دار تھے، چچا تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف نسبت کی، اپنے رشتے کا اظہار کیا، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ صحابہ کرام اس لیے ان کے اوپر تخفیف کا تقاضا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ رسول کریم کے قریبی تھے، اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے رشتے کا اظہار کیا کہ ہمارے بھانجے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصار کے بھانجے کیسے ہو گئے وہ؟ تو انصار کے تو بھانجے ہیں نہیں، انصار کے بھانجے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انصار ان کے ماموں ہوں۔ تو در حقیقت حضرت عباس کے وہ ماموں نہیں تھے انصار، بلکہ حضرت عباس کے والد حضرت عبد المطلب کے ماموں تھے۔
کیونکہ حضرت عباس کی ماں جن کا نام فتیلہ ہے وہ انصار سے نہیں تھی. ان کی مراد، ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ان کے خاندان سے تھی، یعنی انصار سے تھی. حضرت عبد المطلب کی ماں والدہ جن کا نام سلمہ بنت عمرو ہے وہ انصاری تھیں، قبیلہ بنی نجار سے تھیں. اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم مدینہ منورہ سے ملک شام کے لیے ان کا تجارتی ایک سفر ہوا، جس سفر میں وہ مدینہ منورہ میں عمرو خزرجی نجاری کے یہاں پر ٹھہرے. اور عمرو خزرجی نجاری اپنی قوم کے سردار تھے. وہاں پر ٹھہرے تو عمرو خزرجی نجاری کی بیٹی حضرت ہاشم کو پسند آئی، اچھی لگی، جس کا نام سلمہ تھا. تو حضرت ہاشم نے عمرو خزرجی نجاری جو سلمہ کے والد ہے ان کو پیغام نکاح دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. تو عمرو خزرجی نجاری نے حضرت ہاشم سے اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے یہاں پر ٹھہرائیں گے. اس طریقے سے حضرت ہاشم کا نکاح سلمہ بنت عمرو سے ہوا، اور سلمہ بنت عمرو جو تھی وہ انصار سے تھی. تو چونکہ حضرت عباس کی والدہ نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو سرکار کے دادا ہیں ان کی والدہ وہ انصار سے تھیں، تو وہاں کا رشتہ، اس رشتے سے انہوں نے حضرت عباس کو اپنا بھانجا کہا. فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم اپنے بھانجے عباس سے اس کا فدیہ چھوڑ دیں. قال، سرکار نے فرمایا واللہ لا تذرون منہ درہما، خدا کی قسم تم اس سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے، ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے. چونکہ حدیث پاک کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ اس کا بھی تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور وہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن الزہری عن عطاء ابن یزید عن عبید اللہ ابن عدی عن المقداد ابن الاسود. ہم سے حدیث بیان کیا ابو عاصم نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عدی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مقداد ابن اسود سے. اب تحویل سند ہے، دیکھیے مقداد ابن اسود تک یہاں پر سند آئی، اگلی سند ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں جو بھی حضرت مقداد ابن اسود تک پہنچتی ہے. مقداد ابن اسود ہی کو مقداد ابن عمرو کندی بھی کہا جاتا ہے. دوسری سند ذکر کر رہے ہیں تحویل سند. وحدثنی اسحاق، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم ابن سعد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن اخی، ہم سے حدیث بیان کی ہمارے بھتیجے ابن شہاب نے، عن امی ہی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، اخبرانی وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عطا ابن یزید لیسی نے، ثم جندعی نے، یعنی لیسی پھر جندعی.
قبیلہ لیس سے تعلق ہوگا، پھر وہ قبیلہ جندعی میں رہنے لگے ہوں گے، اس لیے ثم جندعی کہا جاتا ہے نا کہ بریلوی ثم بمبئی، ہے نا، پہلے بریلی میں رہنے والا ہے تو بریلی، ثم دہلی، پھر دہلی میں رہنے لگا ثم دہلی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال لیسی ثم جندعی۔ ان عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، کہ حضرت کے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے اخبرہ نے بتایا، کیا بتایا؟ ان المقداد ابن عمرو الکندی، کہ حضرت مقداد ابن عمرو کندی، دیکھیے ماقبل میں کیا تھا؟ مقداد ابن اسود، یہاں پر ہے مقداد ابن عمرو کندی، ایک ہی صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، کہ حضرت مقداد ابن عمرو کندی وکان حلیفا لبنی زہرہ، اور وہ قبیلے بنی زہرہ کے حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے معاونت کا معاہدہ کر لینے والا، یعنی میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے گی تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ نے مجھ سے معاہدہ کر لیا کہ مجھے کوئی پریشانی آئے گی تو آپ میری مدد کریں گے، اس طریقے سے معاہدہ جو ہو جاتا ہے تو ایسے معاہدہ کرنے والے حلیف کہلاتے ہیں۔ وکان حلیفا لبنی زہرہ، اور وہ قبیلے بنی زہرہ کے حلیف تھے۔ وکان ممن شہد بدر، اور یہ ان میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اخبرہ، حضرت مقداد ابن عمرو کندی نے حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کو بتایا، خبر دی، کیا؟ انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مقداد ابن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا، کیا عرض کیا؟ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مقداد ابن اسود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کافر آدمی ہے۔ اس کافر نے، فرض کریے کہ کسی کافر نے اپنی تلوار سے میرے ہاتھ کو مار دیا اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر اس کے بعد اس کافر کو یہ لگا کہ وہ مغلوب ہو رہا ہے اور میں اس پر غالب آ رہا ہوں، پھر اس کافر نے ڈر کے مارے ایک درخت کی پناہ لی، درخت کے پیچھے چھپ گیا، درخت پر چڑھ گیا، اور پھر پناہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسلام لے کر آ گیا، اسلمت للہ، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب وہ میرا ہاتھ کاٹ چکا ہے، تو یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل کروں اس کے اسلمت للہ کہنے کے بعد، یا قتل نہ کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل مت کرو۔ پھر حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو میرا ہاتھ کاٹ چکا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اسلمت للہ ہی کہہ رہا ہے، تب بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اسے قتل مت کرو۔ کیوں؟ ابھی تم نے اس کے قتل کرنے پر، اس کے ہاتھ کاٹنے پر تم نے صبر کیا، تمہیں ثواب مل رہا ہے، اور وہ گنہگار ہوا ہے ہاتھ کاٹنے کا، لیکن اگر تم بھی اسے قتل کر دو گے تو جیسے وہ گنہگار ہے ویسے تم بھی گنہگار ہو جاؤ گے، تو گنہگار ہونے میں دونوں برابر ہو جاؤ گے، دونوں شریک ہو جاؤ گے۔ یا یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس درجے میں تم ہو اس درجے میں وہ آ جائے گا، اور جس درجے میں وہ ہے اس درجے میں تم آ جاؤ گے، یعنی تم گنہگار ہو جاؤ۔ اور اگر، یا اس کا بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو اس نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے،
اس لیے تمہاری نظروں میں وہ مباح الدم ہے، اور تم اسے قتل کر دو گے تو قتل کرنے کے بعد قصاص کے طور پر تمہیں قتل کیا جائے گا، تم مباح الدم ہو جاؤ، تم اس کے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ قتل مت کرنا۔ حدیث کا تعلق عنوان باب سے یہی ہے کہ حضرت مقداد ابن اسود بھی بدری صحابی ہے، اور یہ وہی صحابی رسول ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کی محافظت کریں گے، لڑیں گے۔ جب یہ عرض کی، جب یہ سرکار سے کہا انہوں نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ یہ وہی صحابی رسول ہے جن کا ذکر غزوہ بدر کے شروع ہی میں آیا تھا۔ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت مقداد ابن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ارائیت ان لقیت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها، ارائیت یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ کا کیا رائے ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے، ارائیت آپ کیا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مجھے بتائیے، ان لقیت رجلا اگر میں کسی ایسے آدمی سے ملا، من الکفار کفار میں سے، میں کفار میں سے کسی آدمی سے ملا، ملنے کا مطلب یعنی میرا سامنا ہوا، برسر پیکار ہوا، فقتتلنا تو اس آدمی نے ہم سے قتال کیا، فضرب احدى يدي بالسيف تو اس نے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک پر تلوار سے وار کر دیا، فقطعها پھر ہاتھ کو اس نے کاٹ ڈالا، ثم لازمنی بشجرۃ، لاز یلوز نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، ثم لازمنی بشجرۃ پھر وہ میری طرف سے ایک درخت کی اس نے پناہ لے لی، پھر اس نے میری طرف سے ایک درخت کی پناہ لی، لازا منی میری طرف سے یا مجھ سے، وہ پھر اس نے مجھ سے ایک درخت کی پناہ لی، فقال تو بولا اسلمت للہ میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، اللہ کے لیے میں جھک گیا ہوں، اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالها کیا میں اسے قتل کروں یا رسول اللہ بعد اس کے کہ اس نے یہ بات کہی، یعنی اسلمت للہ کہہ دیا تو اس کے بعد کیا میں اسے قتل کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قتل مت کرو، فقال یا رسول اللہ انہ قطع احدى یدی تو حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ثم قال ذلك بعد ما قطعها پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ بات کہی اسلمت للہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلہ اسے قتل مت کرو، فإن قتلته تو اگر تو نے اسے قتل کر دیا فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله تو اس کے درجے میں آ جائے، فإنه بمنزلتك تو وہ تیرے درجے میں ہو جائے گا، وہ تیرے درجے میں ہے اس سے پہلے کہ ان تقتلہ کہ تو اسے قتل کرے، وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ اور تو اس کے درجے میں ہے اس سے پہلے ان یقول کلمتہ التی قال اس سے پہلے کہ وہ کلمہ کہے جو اس نے کہا، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا،
تو قتل کرنے کے بعد تو نے اگر اسے قتل کر دیا اور وہ مسلمان ہے اور مسلمان کو حلال سمجھتے ہوئے تو نے اسے قتل کر دیا تو کافر ہو جائے گا، تو اس کے درجے میں ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ کہنے سے پہلے وہ کافر تھا، تو اس کے درجے میں ہو جائے گا۔ انک بمنزلتہ، تو اس کے درجے میں ہو جائے گا قبل، اس کا درجہ کیا تھا؟ قبل ان یقولا، اس سے پہلے کہ وہ یہ بات کہتا جو اس نے کہی، یعنی اسلمت للہ کہا، اس سے پہلے اس کا درجہ کیا تھا؟ کفر کا تھا، تو اس کے درجے میں ہو جائے گا، یعنی تو کافر ہو جائے گا۔ کب؟ اگر تو نے حلال سمجھتے ہوئے اسے قتل کیا، مسلمان کو ایک حلال سمجھتے ہوئے قتل کیا، اور وہ تیرے درجے میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ قتل کرنے سے پہلے تم نے اسے قتل ابھی نہیں کیا ہے، تو قتل کرنے سے پہلے ابھی تم مباح الدم نہیں ہو، لیکن قتل کرنے کے بعد مباح الدم تم ہو جاؤ گے، یا قتل کرنے سے پہلے ابھی تم گنہگار نہیں ہو اور تم نے اسے اب قتل کر دیا، تو وہ تمہارے درجے میں آ جائے گا، یعنی وہ بے قسم، وہ ایسی صورت میں تمہارے درجے میں آ جائے گا، یعنی تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے وہ گنہگار ہے۔ اب اس جملے کے تین معنی میں نے ذکر کیے تھے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ تم اسے اگر قتل کر دو گے تو تمہارے قتل کر دینے کی وجہ سے قصاص کی بنا پر اب تم مباح ہو جاؤ گے، اب تم کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ تم دونوں لوگ گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا معنی ہم نے بتایا تھا کہ جیسے وہ مباح الدم ہے تمہاری نظر میں، ویسے قتل کرنے کے بعد تم مباح الدم ہو جاؤ گے۔ اور چوتھا معنی ہم نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو حلال سمجھتے ہوئے اگر قتل کر دیا تو تم اس کے درجے میں آ جاؤ گے جیسے وہ کافر تھا پہلے، اب تم کافر ہو جاؤ گے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جملوں کے کا صحیح ترجمہ یاد کر لیجیے گا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، کیونکہ وہ تمہارے درجے میں ہے، تمہارے درجے میں قبل ان تقتلہ، اس سے پہلے کہ تم اس کو قتل کرو، یعنی تمہارا جو درجہ اس کو قتل کرنے سے پہلے کا تھا اب وہ اس درجے میں آ جائے گا۔ یعنی تمہارا صبر کا درجہ تھا، تم نے صبر کیا تھا قتل کرنے سے پہلے اور تم بے گناہ تھے، اب تم نے اسے قتل کر دیا، اب سزاوار تم ہو جاؤ گے، اور وہ سزاوار نہیں، کیونکہ اب تو وہ تو قتل ہی ہو گیا، تو اب قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور تم اس کے درجے میں ہو جاؤ گے اس سے پہلے کہ اس نے وہ بات کہی جو اس نے کہی، یعنی اسلمت للہ کہنے سے پہلے جو اس کا درجہ تھا کفر کا، تم اس کے درجے میں ہو جاؤ گے اگر تم نے حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا۔